اچھا استاد صاحب، اسی طرح قادیانی لوگ ایک لوگوں کے اندر یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں قادیانی جماعت جو ہے وہ اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں، مرزا صاحب کے فالوورز جو ہیں، وہ اس وقت دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور کتنے کامیاب بھی ہیں اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی ہیں۔ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو ان کی جماعت اتنی ترقی نہ کرتی، اتنے ان کے جو ہے وہ ماننے والے نہ ہوتے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا اصول ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ جو ظالم ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اگر آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ قادیانی جماعت اور مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جھوٹے ہیں، تو ہم کبھی بھی فلاح نہ پاتے، ہم تو دنیا میں بڑے کامیاب ہیں۔ تو یہ ایک عام آدمی کو بہرحال یہ بات اٹریکٹ کرتی ہے کہ یار واقعتاً ان کی تعداد بھی بہرحال ہے، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کو بہرحال کامیابی تو ملی ہوئی ہے۔ اگر قادیانیوں کا یہ استدلال درست ہے تو پھر الہاد کے جو لوگ ہیں ملحدین، وہ تو سارے سچے ہوئے، وہ بھی تو پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ ملحد بھی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں اور بڑے امیر کبیر ہیں، اور اسلام کے مد مقابل جتنا بھی کفر ہے، ہمیشہ کفر کی تعداد جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں زیادہ رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مال و متاع کے مالک رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں، تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اسلام غلط ہے؟ صحیح۔ کامیابی تو غیر مسلموں کو بھی مل رہی ہے۔ صحیح، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے، اب اگلا سوال یہ اٹھے گا پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ آیت ہو یا اس مفہوم کے اندر جو بھی آیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی قیامت کی کامیابی ہے اور اصل ناکامی قیامت کی ناکامی ہے۔ صحیح۔ قیامت والے دن ظالم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ دنیا کے اندر اگر کسی ظالم کو وقتی طور پر کامیابی ملتی ہے تو یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بڑے ظالم ہیں جن کو وقتی طور پر جو ہے وہ کامیابی مل جاتی ہے، اب یہ وقتی طور پر جو ہے یہودیوں کو کامیابی نہیں مل رہی، فلسطینیوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں، یا وقتی طور پر امریکہ جو ہے وہ مسلمان ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو کیا وقتی طور پر اسے کامیابی نہیں مل رہی؟ تو کیا کوئی مانے گا کہ یہ سارے جو ہے یہ سچے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ صحیح۔ اچھا، ان کے نزدیک مسلمانوں کو کامیابی ملی ان کے خلاف 1974 کی بحث کے اندر، پاکستانی اسمبلی کے اندر، تو اپنے اس اصول کے مطابق یہ مان لیں گے کہ مسلمان جو ہیں یہ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے نا، بالکل، ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے جو مقدمہ بہاولپور تھا، اور پورے ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر وہ مقدمہ مشہور ہوا، اس مقدمے کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی کہ ناکامی ملی؟ کامیابی۔ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہوا، قادیانیوں کو ناکامی ملی۔ تو اپنے اصول کے مطابق یہ مسلمانوں کو سچا مان لیں گے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا مان لیں گے۔ یہاں پر وہ کہیں گے نہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ وقتی طور پر کامیابی مل سکتی ہے، ظالموں کو بھی کافروں کو بھی، تو اس سے جو ہے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ سچے ہیں۔ صحیح۔ اگر قادیانیوں کو وقتی طور پر کامیابی مل بھی رہی ہے یا ان کو مل گئی ہے کسی جگہ پر، تو اس کا یہ لازمی نتیجہ کیسے نکل آیا کہ وہ سچے ہیں؟ اگر اصول صحیح ہے تو پھر ہم بھی سچے ہیں بھائی۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو وقتی طور پر کامیابی جو ہے وہ دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ وقتی طور پر کامیابی ان کو دیتا بھی ہے۔ قرآن مجید کی آیات جو میں نے نوٹ کی ہیں اس حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا۔ اے نبی تو کہہ دے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے لازم ہے کہ رحمان اسے ایک مدت تک جو ہے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر کے رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ صحیح۔ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ
جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان کے لیے تھوڑا سا سامان ہے اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ تیسری آیت، کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دیجئے دنیا کا سامان جو ہے وہ قلیل ہے، یعنی جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر ان کو متاع قلیل ملے گا۔ اب متاع قلیل کیا ہے وہ اللہ نے دوسری آیت کے اندر بتا دیا کہ دنیا کا جو سامان ہے نا یہ ہے متاع قلیل، یعنی دنیا کے اندر کامیابی جو ہے وہ اللہ کے مخالفین کو مل سکتی ہے، صحیح، اور ملی بھی ہے۔ اب یہ جو فرعون تھا یہ کیا تھا؟ وقتی طور پر تو وہ بادشاہ تھا، لیکن آخرکار جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اور اس طرح کے بے شمار آپ کو بڑے بڑے کفار ملیں گے جو وقتی طور پر جو ہے ان کو کامیابی جو ہے ملی ہے، وقتی طور پر جو ہے وہ آسانی کے اندر زندگی گزارے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے مخالفین کو متاع قلیل مل سکتا ہے، اور متاع قلیل کیا ہے؟ وہ دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کی کامیابی ہے۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی تو فرما دے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کے اندر ان کے لیے متاع ہے، صحیح۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ان کا پلٹنا یہ ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کے پاس جب وہ جائیں گے نا وہاں پر ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔ صحیح، یہ اصول، یہ ضابطہ قیامت کے حوالے سے ہے، آخرت کے حوالے سے ہے، یہ دنیا کے حوالے سے نہیں ہے۔ یہ صرف سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور آیت کے اندر فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اس آدمی سے ظالم کون ہے بڑا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، یہی لوگ ہیں کہ ان کو لکھا ہوا حصہ ملے گا، جو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا نا وہ ان کو ملے گا۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ تو جو لوگ ظالم ہیں ان کو اگر دنیا کے اندر وقتی طور پر کامیابی مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ حق پر وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کر رہا ہے، خواہ وقتی طور پر اس کے اوپر جتنا مرضی ظلم ہو رہا ہو، وقتی طور پر جو وہ جتنا مرضی پس رہا ہو۔ تو اس آیت کا مطلب جو ہے انہ لا یفلح الظالمون، کے ظالم کامیاب نہیں ہوتے، اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ نہیں۔ دوسری بات ہم اس کو مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے پیش کریں گے، یعنی الزامی طور پر ہم ان کو یہ پیش کریں گے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حق والے جو ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہیں وہ کامیاب ہوں، دنیا کے اندر جو ہے وہ وقتی طور پر ناکام بھی ہو سکتے ہیں، صحیح، اور مخالفین جو ہیں وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اچھا، مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے تحفہ گولڑویہ، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 187 پر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اور کیا لکھا ہے اس نے؟ کہتا ہے ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو یکدم جو ہے وہ بغاوتیں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو کہتا ہے ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی اور وہ عرب کے بادیہ نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ضروری تھا کہ اس پیش گوئی کے مطابق وہ بگڑتے کہ یہ پیش گوئی پوری ہوتی، پس ایسا ہی ہوا اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے، اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اور چند شریر لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا جن کے ساتھ کئی لاکھ بدبخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی۔ اب اگلا جملہ دیکھیے گا جو مرزا غلام محمد قادیانی کی جانب سے ان کے مد مقابل ہم پیش کرتے ہیں، اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی۔ صحابہ تھوڑے رہ گئے، یعنی اتنی تعداد ہوگی کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں آ رہے تھے،
اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تو ان کے اصول کے مطابق تو وہ ٹھیک ہونے چاہیے. ان کے اصول کے مطابق صحابہ جو ہے پھر وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ غلط ہوں، اور یہ مسلمہ کذاب، اسود انسی اور دیگر زکوٰۃ کے منکرین جو ہے وہ سارے جو ہے وہ سچے ہونے چاہیے پھر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ وقتی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے. لا محالہ یہ ماننا پڑے گا انہ لا یفلح الظالمون کا تعلق جو ہے یہ جو اللہ نے اصول بیان کیا ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، یہ دنیا کے حوالے سے نہیں ہے. اگر یہ دنیا کے حوالے سے ہے تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید بھی نعوذ باللہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، صحابہ بھی نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اسلام کو تو جھوٹا کہہ دیں، چلو مرزا قادیانی کو تو یہ جھوٹا نہیں نہ کہہ سکتے، وہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہہ دیتے ہیں، ان کا بہرحال ان کا کوئی اعتبار تو نہیں ہے، لیکن ہم عوام کو سمجھانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی کہ اگر دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی جس کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں اس کا اصول دیکھو کیا ہے، تو کیا یہ اس کو جھوٹا کہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جھانسا دیتے ہیں. اس اصول کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ دنیاوی کامیابی اپنی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے جو ہے یہ صرف اور صرف سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ویسے استاد صاحب یہاں پہ ذرا اگر ہم 1 منٹ کے لیے ان کے اصول کو ٹھیک مان بھی لیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اوورال غیر احمدی جو ہیں، یعنی جن کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں، ان کی نسبت دنیا میں مال و دولت اور تعداد کن کی زیادہ ہے؟ ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے قادیانیوں کے مقابلے. تو پھر یہ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ بس یہ تو ان کو چاہیے نا اس پر غور کریں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک سادہ لو مسلمان، یہی وجہ ہے کہ یہ جو بندہ ان کی حقیقت کو جانتا ہے، ان کی کتابوں کو جانتا ہے، اس کے ساتھ یہ گفتگو نہیں کرتے. سادہ بندہ بیچارہ جس کو یہ آسانی سے پھنسا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ سوال جو بالکل آپ کا ویلڈ ہے، یہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھیا بتاؤ مسلمانوں کی تعداد تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے، مالی اعتبار سے بھی وہ کامیاب ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ پاور میں ہیں، اور تمہاری تو کہیں حکومت نہیں مسلمان، پھر تم کیسے کامیاب ہو گئے؟ کامیاب تو پھر ہم مسلمان ہوئے.